سکھائے حسین بادشاہ کا سلام برائے عظمت سرکار مولا علی الاکبر بلند سلام من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وآل بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی منقر الفضائل وغاصب حقوق مجمعین صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت برائے ظہور منتقم خون علی اکبر صلوات چودہ سو 44 محرم الحرام مرکزی امام بارگاہ جابر حسین کی عشرہ محرم کی سلسلے اس سال کی ہماری مستقل مسلسل 8 نشست اور گفتگو اپنے آخری انجام کی طرف آج اور کل ظاہر بات ہے انشاءاللہ گزشتہ 23 سالوں سے یہیں پر آپ سے گفتگو ہوتی رہی اور ایک خاص تناظر میں کوشش کرتا رہا کہ بتانے کی کہ سمجھانے کی کہ وہ واجب الوجود وہ ذات غیب الغیوب وہ ذات کے جو اپنی ذات میں واحد بھی ہے اور احد بھی ہے وہ ذات جو اکبر بھی ہے اور قدیر بھی وہ ذات جو رحیم بھی ہے رحمان بھی وہ ذات کہ جو خود اپنے اسم کی خودی خالق ہے وہ ذات کہ جسے جتنا سمجھنے کی کوشش کریں پھر سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آ سکتا وہ جو کبھی اپنا تعارف اللہ کہہ کے کرواتا ہے وہ جو کبھی اپنا تعارف اپنے دیگر صفاتی اسماء کو لے کے کرواتا ہے وہ جو قرآن میں کہتا ہے کہ مجھے میرے اسماء الحسنہ سے پکارو یعنی خوبصورت اسماء سے پکارو صرف 199 نام نہیں ہے اس کے کائنات کا ہر اچھا اسم اسی کا ہے اور جب جب اس کو جس اسم سے پکارا گیا وہ تو ہے ہی رحمان رحیم لیکن اس کے ہر اسم کے پکارنے پر یقیناً کسی بھی اسم سے پکارو پکار تو اسی کی طرف جائے گی نا آپ یا اللہ مدد کہیں تو پکار اسی کی طرف ہے آپ یا رحمان یا رحیم مدد کہیں تو پکار اسی کی طرف ہے لیکن پتہ نہیں کیوں شاید زمانے نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اہل بیت کو اللہ سے الگ کر کے ہی رہیں گے سمجھ میں نہیں آتا جب ہر قسم سے پکارنے پر پکار اس کی طرف ہے تو یا علی مدد کہنے سے پکار اس کی طرف کیوں نہیں علی اسی کا تو اسم ہے اور یقین مانیے
میں نے دیکھا اور ہماری اپنی معمولات زندگی کا یہی معمول ہے کہ قرآن کریم الحمدللہ سارا پڑھا جاتا ہے، لیکن جتنی تلاوت قرآن کریم میں ایک آیت کی جاتی ہے اور جتنے خوش و خصوص سے والدین یا اساتذہ بچوں کو وہ یاد کراتے ہیں اور کوئی دوسری آیت نہیں، اسے کہتے ہیں آیت الکرسی۔ اور آیت الکرسی کی بالکل اختتامی الفاظ پر اگر آپ نظر ڈالیں تو وہ یہی کہہ رہا ہے، وہ کون ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، علی العظیم۔ یعنی ایک آیت کے ایک ٹکڑے میں صرف اسی جگہ پر وہ کتنے بلند اسما کی طرف اشارہ کرتا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ دیکھیے جب تک اسم ہے صفت ہے، جب تک صفت ہے آپ کی پکار محدود ہے۔ محدود سے مطلب آپ رحمان کہہ کے پکاریں گے تو رحمانیت کو پکارا، رحیم کہہ کے پکاریں گے رحیمیت کو پکارا، سبحان کہہ کے پکاریں گے سبحانیت کو پکارا، آپ جسے پکاریں گے اسے پکارا۔ لیکن اب جب آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ وہ تو وہ ہے کہ جب اسم بھی نہیں تھے وہ تھا، لوگ جب اللہ اپنے مولوی سے سنیں گے اور علی یہاں آ کر سنیں گے تو انہیں فرق تو لگے گا، فرق تو لگے گا۔ تو اصول تو قائم رکھو، کم از کم ایک جہاں سے علی سنا ہے وہیں سے علی کا اللہ سن لو، کچھ تو پہلے پڑے نا۔ آپ سلامت رہیے۔ وہ جہاں پر اسم بھی آ کر پکار کے کہے کہ ہاں ہاں میں تیرا اسم تو ہوں، بہت توجہ، جہاں پر جس مقام پر اسم بھی آ کر کہے، اسم اس کا اسم بھی آ کر کہے نحنو ہوا نحنو، یعنی اسم ذات کو جہاں پر آ کر کہے کہ میں تو میں، لیکن پھر بھی تو میں، وہی تو مقام ہوویت ہے، وہی مقام ہوویت ہے، وہ اسی کو تو ہو کہتے ہیں کہ یہاں پر اسم بھی نہیں ہے، اسم بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسم نے پکار کر کہا ہاں میں تو، کیوں؟ کیونکہ جب مخلوق نے پکارا، بہت غور سے ظاہر بات اختتام کی جانب گامزن ہے، یعنی جب اس مخلوق نے پکارا، اسے پکارنا تھا تو کیا کہہ کے پکارا؟ کسی اسم کے ذریعے، رحمان رحیم قدوس سبحان ذو الجلال والاکرام، کوئی بھائی اسم کے ذریعے پکارا نا، یعنی آپ نے اسم کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا ذات سے مدد کے لیے، یا تو پھر اقوام عالم میں کوئی آئے، ورنہ کم از کم تمام مسلمانان عالم سے مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ مجھے ہی کم علم میں اضافہ کر دیجئے، کہیں ہمارا ہی یقین بڑھ جائے، شاید آپ ہمت کر کے کچھ تھوڑا سا بتانے سمجھانے کی کوشش تو کیجئے۔ کیا کہ جب آپ اسم کے ذریعے اس ذات سے مدد مانگتے ہیں تو کیا ذات سے مدد مانگ رہے ہیں یا اسم سے؟ دیکھیے گفتگو جملے نعرے سب کچھ ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا بیچ میں، لیکن بات کچھ ایسی بھی ہو نا جو علمی پیرائے میں رکھی جا سکے، بات کچھ ایسی بھی تو ہو کہ کہیں جائے تو پھر وہ اپنی دلیل بھی رکھتی ہو، جب وہ جائے تو پھر وہ زبانوں کو خاموش بھی تو کرے، کم از کم دلیل تو مانگے، خود سے بڑی دلیل آئے گی تبھی تو پہلی دلیل رد ہوگی۔ میں دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی بتائے گا کہ کیا اسم سے مدد مانگتے ہیں؟
میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی مسلمان بیٹھے بٹھائے کافر ہونا چاہے گا، کوئی بھی مسلمان بیٹھے بٹھائے مشرک ہونا چاہے گا۔ بھئی اسم سے کیوں مدد مانگیں؟ کس سے مدد مانگیں؟ ذات سے، ذات سے مدد مانگ رہے تو پھر براہ راست کیوں نہیں کہہ رہے یا ذات مدد، یا ذات مدد؟ نہیں نا، اللہ اسم ہی تو ہے، رحمان رحیم سے آگے آ جائیے، اللہ بھی اس کا اسم ہے، لیکن باقی اسماء پہ حاوی کیوں ہے؟ کیونکہ اگر آپ ایک ایک کر کے پکاریں گے تو اسی صفت کو پکارا اللہ کہیں گے تو پھر سارے اسماء اس ایک کے اندر سمٹ کے آ گئے۔ اب اگر یا اللہ مدد کہا تو کیا اسم سے مدد مانگی ہے؟ نہ، مدد تو ذات سے مانگی، تو پھر براہ راست ذات سے کیوں نہیں مانگ لیتے؟ ذات کہہ کر میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ نہیں ہونا چاہیے، وسیلہ بدعت ہے، تو بڑی معذرت کے ساتھ پھر اسم کا بھی سہارا چھوڑ دیجئے، براہ راست ذات سے مدد لیں، نہیں تو پھر جب تک زمانے میں یا اللہ مدد کہا جا رہا ہے یا علی مدد بھی موجود رہے۔ اسم ہے نا، پھر کیا مطلب؟ اسم سے مدد دے رہے نا، ذات سے مدد دے رہے۔ تو اب یہ تو پھر قرآن نے بھی کہا اور رسول نے بھی کہا کہ تم کسی کے دل کا حال نہیں جان سکتے، وہ دل کا حال جاننے والا تو فقط وہ ہے، وہ فقط وہ ہے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، بندہ بندے کے دل کا حال نہیں جان سکتا، پھر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے نا زمانہ۔ اگر سمجھنا چاہے، اگر یا اللہ مدد جائز ہے تو پھر یا علی مدد بدعت کیوں؟ پہلی منزل ہے۔ یقیناً سوال آئے گا، آپ تو حضرت علی ابن ابی طالب کو سامنے رکھتے ہوئے یا علی مدد کہتے ہیں، ذات اللہ کو سامنے رکھ کر تو آپ ایسا نہیں کہتے۔ چلو ایک رمضان کو رک جاؤ، ایسا ہے، ایسا ہے، تو پھر اگر یا علی مدد میں علی ابن ابی طالب سے مدد مانگی تو بدعت۔ ایک لمحے کے لیے رک جاؤ بس۔ بادشاہ کا اسم علی کس نے رکھا؟ خاتم النبیین، میرے مولا بادشاہ میرے مالک نے نا رسول خاتم نے علی اسم رکھا۔ اچھا، تو رسول خاتم تو خود کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، اتنی آسان ہے باتیں قبلہ۔ اگر گھمانا چاہیں تو ایسی ہی باتوں کو جانے کیا کیا کر کے طرفین نے، میں ایک طرف تک قائل، آپ ہمیشہ جانتے میری بات کو، میں نے اگر بات کی بھی ہے تو اہل سنت ہے تو کبھی شیعہ سنیں، اور دوسری بات یہاں پہ آنے والوں کو میں نے کبھی مسلکوں میں تو بانٹا ہی نہیں۔ شاید پورے پاکستان میں یا جہاں جہاں اردو بولنی سمجھی یا سنی جاتی ہے، میں بباغ دول کہہ سکتا ہوں، ایک واحد خطیب میں ہوں آل محمد کی نوکری کرنے والا، جس نے ہمیشہ منبر پہ بیٹھ کے ایک بات کی ہے۔ ہزارہ مجلسیں میری نیٹ پہ موجود ہیں، ہزارہ مجلسوں کے گواہ خود چلتے پھرتے ہیں۔ ایک بار بتا دو کبھی مجلس میں بیٹھے لوگوں کو شیعہ بھائیوں، میرے سنی بھائیوں ایسے کر کے پکارا؟ نہیں نا۔ ارے میں تو اس بات کا قائل نہیں ہوں، جو حسین کی مجلس میں آ گیا صرف حسین ہی ہے۔ جو حسین کی مجلس میں آ گیا صرف حسین ہی ہے، صرف حسین ہی، حسین کی مجلس میں درود پڑھیے، صلوات۔ تو حسین کی مجلس میں حسین ہی ہے، انصاف سے بتائیے۔ میں ہمیشہ مثال دے سے بات کرتا
ایمان سے جتنی اسلام کی خدمت اور جتنی اسلام کی تبلیغ اور جتنا اسلام کو رواداری کا، مساوات کا، بھائی چارے کا، اوپننس کا، بلانے کا عملی مظاہرہ علی کے شیعوں نے کیا ہے اتنا کسی نے بھی نہیں کیا۔ کیا خیال ہے یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں یہ اپنے اپنے گھروں میں نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہیں، اپنے گھروں میں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں اپنے گھر اپنی بہنوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو بٹھایا تو مجلس کر لی، خرچ بھی کم ہوگا، اپنے گھر میں خود ہی کر لی، کوئی بڑا اہتمام بھی نہیں کرنا پڑے گا، وہی روز کا جو کھانا بنتا ہے وہی اسی پہ لگ کر وہی سب نے کھا لیا۔ کیا خیال ہے پورے سال میں اپنے 2 جوڑے کم بنائیں گے، پورا سال میں محنت کر کے جو کمائیں گے، ماں کے لیے کچھ لانا تھا 2 چیزیں لا کے 1 چیز ماں سے کہیں گے بچائی، بہن کو جوڑے لے کر دینی تھی، چوڑی لے کر دینی تھی یا کوئی شے نہیں، بچا بچا کے بچوں کا پیٹ کاٹ کر ادھر سے ادھر سے کسی طرح جوڑ جوڑ کے سارے سال میں پیسے جمع کرتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ حسین کا ذکر چھپ کے نہیں کرنا، سب کے سامنے کرنا۔ اگر ہم کوئی بات تفرقے کی کریں یا کوئی بات ہم ایسی کریں کہ جو نہیں کرنی چاہیے پھر تو چھپنا چاہیے، عقل کا تقاضا ہے، نہ کہ کھلنا چاہیے۔ اگر کھل کے بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے بات غلط نہیں ہے۔ ہاں صحیح غلط تو لگاؤ گے، انگلیاں 5 کسی انسان کے برابر نہیں۔ ہاں ہم نے کب کہا کہ سب علی علی کہنے والے سب ٹھیک ہیں؟ ہم تو کہتے نہیں، ظاہری طور پر علی علی کہنے والوں کو چھانٹنا پڑتا ہے۔ آپ نے اپنے اپنے گھروں میں کبھی نہ کبھی بجلی کا کام کیا ہو، بلے تار میں ایک سوئچ لگایا ہو، وہ لگا کے نا پھر آپ کی آج کی سائنس نے ایک چھوٹا سا آلہ بنا کے آپ کو دیا ہے، ٹیسٹر کہتے ہیں، وہ یوں آپ لگا کر بورڈ میں چیک کرتے ہیں کرنٹ آ رہا ہے یا نہیں، آ رہا ہو احتیاط کرتے ہیں، نہیں آ رہا ہو کام کرتے ہیں۔ یعنی بجلی کے آنے اور معاملات کے لیے ٹیسٹر ہے۔ اللہ کے ٹیسٹر کو ولایت علی کہتے ہیں۔ دیکھ لیجیے، یہ تو سب سے پہلے اپنے گھر پہ اپلائی ہوتا ہے، سب سے پہلے اپنے کیا رسول کو کیا ہم نے نہ سیکھا ہے؟ ختم رسول میرے بادشاہ سے سیکھا، سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں، تبلیغ ہو گھر سے شروع کریں۔ ہم نے تو گھر سے ہی شروع کیا، ہم نے ولایت علی کو گھر میں ہی جگہ جگہ لگا لگا کے ٹیسٹ کرنا شروع کیا، تو پتہ چلا کچھ تاریں رنگ بدل کے باہر سے آ گئی تھی۔ ہم تو قبلہ بھی گھر کی وائرنگ ٹھیک کرنے میں لگے ہیں، ہم تو بتا رہے ہیں یہ معاملہ ادھر ہی خراب ہے۔ ہم تو خود کہتے ہیں کیوں ادھر خراب ہے، سے مراد یاد رکھنا میری بات، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ باتیں ان پر کی نہیں ہے، ذرا ساتھ یہ تو غلط ہے، اور یہ تو اندر کے مسائل ہیں۔ کیا مطلب؟ کیسے اندر کے؟ جس جگہ 10 لوگ بیٹھے ہیں نا جو خود کو علی والے کہتے ہیں، 9 لوگ ایک بات کر رہے ہیں اور ایک بندہ دوسری بات کر رہا ہے، یا وہ 9 علی والے نہیں ہیں یا وہ ایک علی والا نہیں ہے۔ علی والے کی بات کیسے بدلے گی؟ دوسری بات ہو گئی، اگر دوسری بات ہے تو پھر اس کا مطلب ہے علی والا نہیں ہے، گھس بیٹھیا ہے۔ کچھ لفظ کسی زبان پہ بڑے اچھے ہوتا نہیں، کوئی بدل نہیں ہوتا، ہماری زبان کا لفظ نہیں، لیکن ہے بڑا کمال۔ یہ زبردستی گھس کے بیٹھ جانے والے کو گھس بیٹھیا کہتے ہیں۔
سے فتح نہ ہونا، اسے پھر چوری چھپے اندر گھس کے فتح کیا جاتا ہے۔ ولایت علی پر ثابت قدم رہنے والوں کا قلعہ اتنا مضبوط تھا، اتنا مضبوط تھا، 1400 سال سے باہر سے فتح کرنے کی کوشش کی گئی، نہیں ہوا۔ جب کچھ نہ بن پڑا تو اب ایک ہی کام کیا ہے کہ وہی لباس پہن لو جو ان کا ہے، ویسا چہرہ بنا لو جو ان کا ہے، ویسی باتیں کرو جو ان کی ہیں، پھر انہی میں گھس کے بیٹھ جاؤ۔ جن باتوں کا 1400 سال سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ان میں اختلاف پیدا کرو۔ انہیں پتا نہیں تھا اللہ نے روز اول ہی ابلیس کو بھی یہی ٹیسٹر لگایا تھا۔ سجدے میں گر پڑنا، اللہ یہی تو ٹیسٹ کرنا چاہ رہا تھا، ورنہ کیا ملائکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشا، کیا ملائکہ کہیں اور سجدہ کر رہے تھے؟ اللہ کو جو سجدہ کر رہے تھے اسی کو تو ہے، اسی کی عبادت، اسی کی قنوت، اسی کو رکوع، اسی کی تسبیحات، اسی کی عبادت کر رہے تھے۔ اللہ نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا کیوں؟ بڑی معذرت سے میں آپ کی موجودہ زبان کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ایکسپیریمنٹ کیوں کیا؟ تیری ہی عبادت ہو رہی ہے، اچھے سے ہو رہی ہے، ہوتی رہے۔ اللہ کہہ رہا ہے عبادت تو ہو رہی ہے مگر کوئی گھس بیٹھیا آیا ہے۔ یہ کوئی گھس بیٹھیا آ گیا ہے، باہر سے آیا ہے اور یہ گھس کے بیٹھ کے آیا فرشتوں سے، میری کریمیت کا ناجائز فائدہ اٹھایا، میری رحمانیت کا ناجائز فائدہ اٹھایا، فساد کر رہا تھا، یہ جنات میں سے تھا زمین پر، میں نے جو عذاب بھیجا تو کہتا معافی مانگی، اچھا ظاہری طور پہ بہت اونچی سے نے معافی مانگی، نہ کرتا معاف تو میری رحمانیت اور رحیمیت تو میرے غضب پر حاوی ہے، میں تو کہہ دیتا ہوں لا تبدیل، نہیں بدلتا، تو میں نے معافی دے دی، اب سب کچھ تباہ کر دیا تھا، میں تو اکیلے بھی نہیں چھوڑا اس کو، اٹھا کے لے آیا، کیسے بلند کر کے فرشتوں میں بٹھایا، فرشتوں میں بٹھایا لیکن اپنی اصل نہیں بھولا۔ آپ سلامت، بٹھایا فرشتوں میں، اصل نہیں بھولا۔ یہ جب فرشتوں میں بٹھایا اس نے فرشتوں کو دیکھا کیسے عبادت کرتے ہیں، کیسے سلیقے سے رہتے ہیں، پاک صاف کے تو معصوم ہے، خود جن تھا لیکن ویسے ہی رہنا شروع کیا، ویسے ہی ویسے ہی اپنایا، پھر آہستہ آہستہ ایسا خوش و خضو دکھایا۔ فرشتوں نے کہا بھائی ہم نے تو اللہ نے معصوم بنایا، ہم تو قبولی کر ہی نہیں سکتے، اس میں تو پھر بھی وہ رمق رکھی ہے کہ یہ اختیار رکھتا ہے ادھر یا ادھر کا، توبہ کی اس کے بعد کیسا یہ بندے کا پتر بن گیا، سیدھا ہو گیا، بھائی کیا کہنے، اس نے ایسا اختیار چھا گیا اپنے اندر کنٹرول۔ فرشتوں نے سوچنا شروع کیا معصوم ہے نا، ظاہر کو دیکھ رہے تھے، معصومیت سے آپ ایسے دیکھتے ہیں اس کو کیسا بچہ، تو فرشتے بھی دیکھ رہے تھے اس کے اندر باہر سا بچہ، اللہ کہہ رہا تھا سب اچھا نہیں ہے، ابھی دیکھنا جو کبھی نہیں ہوا وہ اللہ نے کیا، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے کوئی گھس بیٹھیا بھی نہیں آیا تھا۔ اللہ نے کہا لو پھر میری روح نام کا یہ ٹیسٹ، تم مجھے سجدہ کرتے ہو، تو اطاعت اور عبادت کا فرق اللہ نے واضح کرنے کے لیے بتایا کہ اگر واقعی عبادت اطاعت کی وجہ سے کرتے ہو تو جو میں کہوں گا وہ کرو گے، جیسا میں کہوں گا ویسا کرو گے، جس طرح میں کہوں گا اس طرح کرو گے۔ اللہ نے کہا جب میں روح پھونک دوں تو تم سجدے میں گر پڑنا، جنہوں نے اطاعت کی تھی وہ سجدے میں گر پڑے، جو بنا اطاعت کے عبادت کر رہا تھا وہ گھس بیٹھ جا۔ نظر آ گیا، نظر آ گیا، ایک سجدے میں سب گرے، کھڑا رہا اور نظر آ گیا یہ اچھا تو آپ تھے، نکل جائیے یہاں سے۔ اسے کہا کہ تیرے سجدے یہ بھی لے جاؤ، تیری بات نہیں چاہیے، نکال دیا اللہ۔ کیوں؟ اللہ بنا اطاعت کے
عبادت قبول نہیں کرتا. کتنی تمہید کے بعد آخری جملہ بڑی توجہ, اللہ بنا اطاعت کے عبادت قبول نہیں کرتا. اگر کرتا تو پہلا جواز ابلیس کا بن جاتا. اللہ نے بنا اطاعت کے عبادت اسے واپس کر کے باہر بھیج کے بتا دیا نہیں کرتا, اور اللہ کا قانون لا تبدیلا نہیں بدلا کرتا. تو پھر جو اللہ نے قانون بنا دیا قیامت تک وہی رہے گا. پہلے اطاعت پھر عبادت, پہلے اطاعت پھر عبادت, پہلے اطاعت اور پھر عبادت. یہی وجہ ہے ساری ظاہری حیات طیبہ رسول اللہ تربیت دیتے رہے, تربیت دیتے رہے, تربیت دیتے رہے کہ اطاعت کر لو, اطاعت کر لو, اطاعت ایسے کرو. تم اکڑے کھڑے رہتے ہو, چھوڑو بتوں کو, آؤ اللہ کی طرف, بتاؤ اطاعت کیا ہوتا ہے. تم پرستش کرتے تھے, چھوڑو, آؤ بتاؤ تمہیں نماز کیا ہوتی ہے. ارے تم ٹھوس ٹھوس کے کھاتے تھے, اپنے ساتھی کا خیال نہیں رکھتے تھے, آپ بتاؤ تربیت کرو, رکھ روزہ بتاؤ اطاعت کس چیز کا نام ہے. جب کہے رکھو تو رکھو, جب کہے کھولو تو کھولو. تم جو رکھ لیتے ہو اپنے پاس دے کے راضی نہیں ہو کسی کو, آپ بتاؤ میں دے زکات دے جس کا حق بنتا ہے, پتا چلے اطاعت کس کا نام ہے. بڑی کمائیاں کر کے آیا ہے, جب اپنے خون پسینے کی کمائی اس کے کہنے پہ دینی پڑے گی, پتا چلے گا اطاعت کیا ہوتی ہے. کیا عزیز ہے تجھے سب سے زیادہ اپنی جان. اس نے کہا کر شغال تو آنند نکل, جان ہتھیلی پہ رکھ کے پتا چلے اطاعت کسے کہتے ہیں. پتا چلا پہلے سے آخری عمر تک رسول اللہ بتا رہے تھے اطاعت کیا ہے. اور جب غدیر میں عبادت کا وقت آیا گھس بیٹھیا پکڑا گیا. اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے. جیسے اس نے وہاں یوم الست میں گھس بیٹھیے تو پکڑا تھا, سیم اسی طرز عمل سے اللہ نے غدیر میں بھی کہا پکڑو پکڑو پکڑو. جو ابلیس تھا پکڑا گیا, پکڑا گیا, عذاب ہوا. ایک ہی تھا ابلیس میں آخر ہے انکار کیا اللہ کے حکم سے. رسول اللہ نے کہا اللہ کا حکم ہے یہ, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا. وہ پھر بھی پکڑ کے بنا رہا, اگر اللہ کی طرف سے ہے تو مجھ پہ آ گیا کافر. مشرک بھی کر سکتے کیوں, شرک تو کیا اس نے ایک طاقت کے ساتھ دوسری طاقت مان لی. اگر اللہ کی یہ اگر ہی تو شرک ہوتا ہے, کافر کا وہ مرضی ہے, مشرک کا وہ مرضی ہے. لیکن رسول اللہ کی ایک حدیث ہے دوزخ میں کافر اور مشرک کا درجہ بڑا نچلا ہے, دوزخ کے گڑھوں میں ڈالا جائے گا. اور پھر کہا دوزخ میں منافق کا درجہ کافر اور مشرک سے بھی نچلا ہے, اس سے بھی نیچے ہے. یعنی کافر مشرک کافر مان ہی نہیں رہا, انکار ہی کر دیا. منافق کون ہے؟ منافق نے انکار تو نہیں کیا تو کیا کیا, چھپا دیا. منہ سے کچھ کہا اندر کچھ رکھا, منہ سے کچھ کہا اندر کچھ رکھا. بڑی معذرت کے ساتھ غدیر کے بعد اگر واقعات کچھ خاص نوعیت کے پیش نہ آتے تو موسیٰ زیدی منبر پہ یہ بات نہ کہتا. لیکن واقعات کا تسلسل تو بنا کسی بھی مسلک کی کتابوں میں موجود ہے نا. وہ واقعات پڑھ کے پتہ یہ چلتا ہے غدیر میں کافر تو ایک پکڑا گیا تھا, کئی منافق بھی نظر آئے تھے. دلوں کا حال جانتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ تھے ضرور, کیونکہ بعد میں آنے والے واقعات نے بتایا کہ ہیں ضرور. میں کہوں گا بھائی جو بھی تھے مجھے نہیں پتا,
جو بھی تھے کربلا تک آئے نا، بڑی توجہ رکھنا، جو تھے آئے نا کربلا تک، یہ جو 9 لاکھ کھڑے ہیں حسین کے مقابلے پر، کون ہے؟ یہ حسین کلمہ بھی پڑھا نا، پڑھتا تو کافر تو نہ ہوئے، سجدہ کر رہے ہیں اللہ کو، مشرک بھی نہیں ہے، ایسے توحید پرست ہیں، ایسے اللہ کو مانتے ہیں کہ مظہر اللہ کو بھی نہیں مان رہے، آخر جملہ ہے بس، ایسے اللہ کو مانا کہ مظہر اللہ سامنے کھڑا نہیں مان رہے، مظہر اللہ کو مان رہے ہیں کہ مار رہے ہیں، ہم صرف اللہ کو مانے، مشرک بھی نہیں، کافر بھی نہیں، تو کیا ہے؟ قرآن سینوں میں حمائل کر کے نماز پڑھتے ہوئے یہ حسین کے قتل پہ آمادہ ہیں، منافق نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ میں کہتا ہوں عجیب منظر ہوگا، عجیب منظر ہوگا جب کلمہ پڑھنے والے اس قسم کے منافق دوزخ کے نچلے درجے میں ہوں گے، اور اس سے اوپر والے درجے میں وہ کافر ہوگا جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ اب وہ جب منافق کو دیکھنے جائے گا، کون سکون ہے؟ میں نے تو دنیا لے لی، پتا تھا آخرت میری نہیں ہے، تیری تو نہ دنیا بنی نہ آخرت بنی، ہم یہی کہتے ہیں۔ وجہ کیا؟ جہاں سے شروع کیا وہی لا کے ختم کر رہا ہوں، خدا کی قسم جتنے بڑے سنت پہ رسول کی عمل کرنے والے ہم اہل تشیع ہیں، کوئی ہو ہی نہیں سکتا جتنا بڑا عمل رسول اللہ کے فرمان پہ کرنے والے اہل تشیع ہیں، اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ جیسے وہاں کھلے میدان میں آگے اور پیچھے والوں کو جمع کر کے رسول اللہ نے اجتماع کر کے بتایا تھا کہ جب بھی علی کے نام پہ تبلیغ کرو، گھروں میں بیٹھ کے نہیں کرنا، میدانوں میں شروع کی میں ختم کر کے آپ سے اجازت، بڑی توجہ رکھنا، یہی کام ہم آج کر رہے ہیں، حالانکہ ہمیں بہت بھاری پڑتا ہے جیب پر، لیکن حسین کے آگے جیب کون دیکھتا ہے؟ خود فاقے میں رہ لیں گے۔ مجھے اتنی مہنگائی کے دور میں کہ جب نہ ڈالر پکڑا جا رہا ہے نہ پیٹرول پکڑا جا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آج سے چند سال پہلے اور آج کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، پہلے زمانے میں بچوں کو بزرگ کہتے تھے بیٹا ہمارے وقتوں میں، اب ایسا وقت آ گیا ہمارے تمہارے وقتوں میں نہیں، ابھی انہی وقتوں میں اتنا بڑا فرق آ جاتا ہے۔ پورے پاکستان کی طرف سے میں نمائندہ بن کے اس بات کہہ رہا ہوں، پورے پاکستان میں لاکھوں کروڑوں مجلسیں ہوتی ہیں محرم میں حسین کے نام پہ، اتنی مہنگائی ہونے کے بعد مجھے ذرا پتا کوئی ایک مجلس بند ہوئی ہے؟ کوئی ایک مجلس بتاؤ نہیں؟ اچھا چلو انتظام کیا دو، باہر ہی موجود ہے، ویسے دیکھ غلط فہمی کی وجہ سے آ گئے تھے، مجھے بھی اسی وجہ سے تاخیر ہوئی منبر تک آنے میں، وہ دستاویز پاسپورٹ نام ایک ایسا کی وجہ سے کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے، لیکن بہرحال کوئی بات نہیں، مالک کا طرف ہے، ان کی غلط فہمی دور ہوئی شاید ہو جائے گی۔ ہم تو نہ صرف ہم محرم سے پڑھ رہے ہیں بلکہ ہمیشہ سے پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے، اور جب پڑھنے والا جوڑنے کی بات کرے اور کوئی شریف شرارت کرے اور انتظامیہ کو بے وجہ ان کی بہت ضروری ڈیوٹی سے بے انتہا
ضروری ڈیوٹی سے ہٹا کر کسی شرارت کی وجہ سے ایسے کام پہ لگا دیا جائے جس سے پتہ چلا اور ضروری کام اور بڑے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ جس نے شرارت کی ہے وہ جوڑنا نہیں چاہتا، توڑنا چاہتا۔ وہ تو بس اس سمت کا تعین کر لو، جوڑ کون رہا ہے، توڑ رہا ہے۔ خدا کی قسم پاکستان کی بقا انہی ہاتھوں میں ہے۔ آخری جملہ آپ سے اجازت، پاکستان کی بقا، جائیے جا کے دیکھ لیجیے یہ سروے کرنے والے پورے پاکستان میں 355 دن میں پورے پاکستان میں جتنا پیسہ سرکولیٹ ہوتا ہے ذرا گر کے رکھ لو، اور حسین کے نام پر 10 دنوں میں حسینی جتنے پیسے کا لنگر نظر نیاز کرتے ہیں وہ گن کے دیکھ لو۔ پاکستان کے ریونیو کی ریڑھ کی ہڈی کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ سلامت رہو، آباد رہو۔ کل انشاءاللہ آپ سے مفصل گفتگو ہو جائے گی، اس سے بھی زیادہ مزید۔ تو آج اس لیے وقت پہ آ گیا تھا کہ میں جانتا تھا آگے ریٹرن روڈ آج کی مرکزی زیارت کی برآمدگی ہے، بلا کہنا چاہتے تشبیہ اور بلا کسی بھی مفروضے اس وقت لاہور میں سب سے بڑا اجتماع، سب سے بڑی تعداد، ہزاروں کی تعداد، کئی دسیوں ہزار وہاں ریٹرن روڈ پر انتظار میں ہیں مجاہدین کے۔ تو مزید سے مزید انتظار کروانا مناسب نہیں بتا ہی پاتے، کیونکہ وہ میڈیا پر، ٹیلی ویژن پر لائیو بھی آتی ہے، اس اعتبار سے بھی اس کا ایک مخصوص وقت ہے، اور ہم بھی ٹیلی ویژن والے سے 42 کو باقی میں بھی انتظار میں ہیں کہ میں پہنچوں وہاں، تو انشاءاللہ وقت پہ وہاں پہنچیں گے۔ یہ وجہ ہے جلدی آ گیا آج، لیکن پھر بھی میں داخل ہو گئی، خیر معنی کا ذکر ہو گیا اچھے سے، اسی کی سب خلافیت یہی ہماری مقامی علامت۔ کل انشاءاللہ 9:15 ممبر پہ ہوں گے اور تفصیلی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہم کریں گے، قرآن کو بھی مکمل و کامل کریں گے یہاں تک، اور کل شب ذوالجلال کی برآمدگی ہے انشاءاللہ۔ میرے سسر 3 باپ ہیں، ایک آپ کا باپ ایک استاد اور ایک سسر جو ہے آپ کی ضرورت باپ کی طرح ہی ہوتا، نقلی صداقت سے تعلق تھا، ہمارے ان کے درجات کو مزید بلند کرے۔ اختر عباس مدرسہ وہ اخبار کہا کرتے تھے، پتہ نہیں کیسے اچانک سے آیا، جب بھی کوئی اس شہزادے کا نام لیتا تھا نا، اس کا تابوت، تو پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتے نہیں، جب بھی اس کا نام لوگ کہا کرو ہائے علی اکبر، شہزادہ علی اکبر، ہائے علی اکبر، مولا علی اکبر، ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر۔ ایک عجیب سا امتحان ہے مسائل پڑھنا، شاید چند جملوں کے سوا کچھ کہہ رہا ہوں۔ بابا اجازت ہے؟ اکبر جوان بیٹا بوڑھے باپ سے کبھی مرنے کی اجازت مانگتا؟ اکبر میری کمر جھک گئی ہے عباس کے بعد، اکبر تو میری آنکھوں کا نور ہے، بابا کیا فہرست میں میرا نام نہیں ہے نا میرا بیٹا؟ بابا تو پھر جانے کیوں نہیں دیتے؟ اکبر تیرے ہونے سے تو حسین کی سانس چل رہی ہے۔ اچھا آزاداروں
چاہتا ہوں بس سن لینا مقتل سید سجاد ہے آگے تو جانے اکبر جانے میں شہادت پڑھتا آگے بڑھا یا تو مر جائے گا یا مجھے مار دے گا جا اکبر ٹھیک ہے کہا بابا آپ نے کہا تھا ماں سے اجازت لے جاؤں تو آپ نہیں روکو گے ہاں اکبر جا ٹھیک ہے نہیں روکتا اکبر لیکن ایک کام تو کرنے دے کہا بابا حکم بیٹھ کر مسند پہ اپنی مسند پہ بٹھایا ایک بار صندوق کھولا رسول کا امامہ نکالا امامہ نکال کے علی اکبر کے سر پہ رکھا